إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال الله في آية أخرى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وقال الله في آية أخرى هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون انتہائی معزز اور محترم برادران گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور خصوصاً میرے محترم بھائی ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب اور برادر محترم شیخ عبدالخالق صاحب، اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہر طرح کی حمد و ستائش اور اللہ کی ذات کے لیے ہماری ہر طرح کی بندگی اور سپاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات کے لیے اللہ کی ان گنت رحمتیں اور لا تعداد درود و سلام میرے قابل احترام برادران گرامی قدر، یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور یہ بڑی عزت افزائی کا مقام ہے کہ آپ بھائیوں کی محبت اور ہمارے شیخ محترم کی دعوت اور اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ کی تائید اور نصرت، اس کے ذریعے مجھے آپ لوگوں سے ہم کلامی کا یہ شرف جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ آج
جس موضوع پر میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اس وقت اس کا بہت زیادہ چرچا ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ لوگ فکر معاش میں بڑے سرگرداں ہیں، اور کسی کہنے والے نے کہا تھا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آج اس فکر معاش نے بہت سارے لوگوں کو بڑی مشکلات کا اور بڑے مصائب و شدائد کا سامنا کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اور یہ وہ فکر معاش ہے جس کا تعلق اقتصادی نظام کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ہم تو مسلمان ہیں، اور اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے اور ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس قرآن میں جسے اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اس قرآن میں تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم میں لوگوں کو یہ کہا، نحن لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ تمہارا رزق جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل کیا کرتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو انہیں کھلائیں گے کہاں سے، ان کا پیٹ کہاں سے پالیں گے۔ اور اللہ یہ اس زمانے کے انسانوں کا طرز عمل ہی نہیں، آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم 21ویں صدی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور جب ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے اس کائنات کی قوتوں کو مسخر کر لیا ہے، اس زمانے میں بھی جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے عاری ہیں، جو قرآن و حدیث کی ہدایات اور وحی کے نور سے جن کی آنکھیں بے نور ہیں،
آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اس بارے میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو، تمہیں رزق دینے والا تو میں ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لا نسألک رزقا، میرے پیارے پیغمبر ہم تجھ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، تجھے رزق دینے والے تو ہم ہیں. اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات وہ بے مثال ذات ہے، اور اس کی طاقت اور قدرت اور اس کی بادشاہت اور اس کا جبروت وہ اتنا بے مثال ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، صرف انسان نہیں بلکہ اس کائنات میں جو کوئی بھی مخلوق ہے ہر کسی کا رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. یہ فکر معاش اور رزق کا مسئلہ یہ اقتصادیات کا مسئلہ ہے. اور آج پوری دنیا جو ہے وہ اس مسئلے میں گرفتار ہے. معاشی بحران اور مالیاتی بحران، ان بحرانوں نے بہت سارے لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. کئی ملک مفلسی کا شکار ہوئے اور کئی بینکرپسی کا نشانہ بنے، اور کئی مؤسسات اور شرکات اور بڑی بڑی کمپنیاں ان کا نام و نشان مٹ گیا. کس لیے؟ اسی مالیاتی اور اقتصادی بحرانوں کی وجہ سے جو گزشتہ صدی میں بار بار لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے رونما ہوتے رہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں ایک مژدہ جاں فضا سنایا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور وہ اعزاز یہ ہے، کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو عید کے طور پر جو ہے وہ مناتے، ہم خوشی کا اظہار کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم. اور یہ وہ آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مفسرین کے اقوال کے مطابق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما تھے، آپ اپنی زندگی کا پہلی اور آخری حج کر رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام سنایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا ہے، اس کو پورا کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے.
کہ وہ دین جو اللہ کے سارے نبی لے کر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ سارے اولو العزم پیغمبر اور ان کے علاوہ جتنے دوسرے پیغمبر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک وہ اسی دین کے پیغمبر تھے، وہ اسی دین کے رہبر تھے، وہ اسی دین کے داعی تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہ اعزاز اور یہ عزت اس امت کو بخشی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جسے ہم امت مرحومہ کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا تمام کر دیا۔ یہ ناممکن تھا کہ وہ دین جو اللہ کی طرف سے مکمل شدہ ہو، اس دین میں ہمارے اس اقتصادی مسئلے کا کوئی حل موجود نہ ہوتا۔ آج اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے اقتصادی نظام کے حوالے سے کچھ بات کو آگے بڑھائیں، اس وقت دنیا میں جو بڑے اس اقتصادی نظام معروف ہوئے، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ کر نیست و نابود ہونے والے ہیں، اور کچھ باقی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اقبال نے کہا تھا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہی زرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ نظام جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، عالم مغرب میں سرمایہ پرستی کا نظام، جس کو ہم علمی اصطلاح میں کیپٹلزم کہتے ہیں، یہ دو نظام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما رہے، ان کے درمیان حریفانہ کشمکش رہی۔ 70 سال تک یہ اشتراکیت کا نظام مشرقی یورپ میں، روس میں اور چین میں مختلف شکلوں میں یہ نافذ رہا۔ لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ اس نظام کا انجام کیا ہوا، کہ وہ ملک جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہ سرخ ریچھ ہے، روس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے، یہ اشتراکیت کا علم بردار، یہ مزدقیت کا علم بردار، یہ سرخ ریچھ ہے، جہاں کہیں چلا جاتا ہے اپنے پنجے گاڑ دیتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ نظام ایک صدی تک بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ منوا سکا۔ 70 سال کے قلیل عرصے میں یہ نظام جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ اس نظام کے ذریعے ہم خوشحالی لائیں گے، مساوات لائیں گے، اقتصادی خوشحالی اور ثروت اور غنا اور مال و دولت کی فراوانی، یہ ہم لے کے آئیں گے۔ انہوں نے مال و دولت کی فراوانی کو لے کے کیا آنا تھا؟ وہ لوگوں کی بھوک کو ہی مٹا نہ سکے۔ اور چشم فلک نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ نقل ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے، ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے
روس کے اندر لوگ سارا دن جو ہے وہ محلات کے باہر جو سٹور بنائے تھے حکومت نے اس کے باہر کھڑے رہتے، انتظار کرتے، اور پھر ان کو یہ پیغام سنایا جاتا کہ آج تمہیں روٹی تو نہیں مل سکتی، آج تم سگریٹ کی ڈبیاں لے جاؤ۔ یہ نظام نہ چل سکا۔ سرمایہ داری کا نظام جو اس وقت مغرب میں چل رہا ہے، یہ وہ نظام ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت بڑی جامع تعبیر پیش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، انسان اپنی فطرت میں، اپنی جبلت میں اور اپنی خواہشات اور اپنی نفسیات میں وہی ہے جو آج سے 1000 برس پہلے تھا۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور انہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، اور تمہارے پاس اللہ کی خیر ہے، تم کھاتے پیتے لوگ ہو، تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ جب تم لوگوں سے لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو، جب تم لوگوں کو دیتے ہو تو کم دیتے ہو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو اور زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا یا شعیب اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء۔ یہ تعبیر ہے سرمایہ داری نظام کی کہ اے شعیب، تیری نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں، تمہیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ تم یہ دعوت لے کر ہمارے پاس آئے ہو، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے ہم اس کو چھوڑ دیں، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے کریں، تم ہمیں اس سے روکتے ہو۔ یہ میرا مال ہے، میں جو چاہے کروں، میں نے اسے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے، میرا حق ہے، یہ میرا مال ہے۔ نفعل ما نشاء، جو چاہے کریں، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ ہے آج کی سرمایہ داری کی تعریف، اور یہ وہی نظام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اور صرف قوم شعیب کا ہی اللہ رب العزت نے ذکر نہیں کیا اس حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون کا ذکر، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذرا قوم موسیٰ کے اس فرد کو یاد کرو، قارون کو۔ فرمایا ہم نے اتنا خزانہ دیا، اتنا مال، آتیناہ من الکنوز، خزانے۔ فرمایا خزانے نہیں، بلکہ جس جگہ پر اس نے اپنے خزانے محفوظ رکھے ہوئے تھے، فرمایا
ان حفاظت خانے کی چابیاں ان کو اٹھانے کے لیے بھی اونٹوں کی ایک جماعت درکار تھی. اور قوم نے کیا کہا؟ اذ قال له قومه. انہی چیزوں سے ہم اسلام کا جو اقتصادی نظام ہے اس کے اصول اور اس کے مبادی نکالیں گے. قوم نے کہا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. اکڑ کے نہ چل، تکبر نہ کر، غرور نہ کر. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ولا تنس نصیبک من الدنیا. جو دنیا کے اندر تیرا حصہ ہے اس کو تلاش کر، اس کو حاصل کر، لیکن تیرے مال میں اوروں کا بھی حصہ ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں کے اوپر احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور زمین کے اندر فساد نہ کر. ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس نے آگے سے کیا کہا تھا؟ وہی جو آج کے سرمایہ دار کہتے ہیں. قال انما اوتیتہ علی علم عندی. میں نے اسے اپنے علم، اپنے ہنر، اپنی عقل اور اپنی محنت سے کمایا ہے. اللہ اکبر. اپنی محنت. آپ ذرا سوچیں کہ یہ جو ہمارا وجود ہے، اس وجود میں ہماری اپنی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا چیز ہے ہماری؟ اگر انسان اس چیز کو سمجھ لے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری تخلیق کیا ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کے جو موارد ہیں وہ کیا ہیں، اس کائنات کو بنانے والا کون ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے، اور اس کائنات کے اندر خزانے رکھنے والا کون ہے، زمین کی تہوں میں یہ سونے اور تیل کے ذخائر رکھنے والا کون ہے، آسمان سے سورج کی شعاؤں کو نازل کرنے والا کون ہے، اور یہ پانی آسمان سے برسانے والا کون ہے، اور یہ زمین سے رزق کو اگانے والا کون ہے. اگر انسان ان چیزوں کے اوپر غور کر لے تو اسے اسلام کے اقتصادی نظام کی سمجھ آ جاتی ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. فرمایا فساد نہ کر. اس نے کہا میرا مال انما اوتیتہ علی علم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن میں تو یہ فرمایا اللہ کو تکبر بڑا ناپسند ہے. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر لا يدخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبریاء ردائی. یہ بڑائی اور کبریائی اور یہ تکبر یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، یہ اللہ کی چادر ہے. جو اس چادر کے لیے اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فرمایا اس کی دولت، اس کی ساری ثروت اور اس کا سارا مال اور اس کے سارے اسباب اور اس کے سارے شان و شوکت اور اس کی جاہ و حشمت، ساری کی ساری چیز اپنے پورے مال و اسباب کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے زمین کو کہا کہ تزلزلی، ذرا ہل، اپنا منہ کھول، اور زمین نے منہ کھولا اور فرمایا ہم نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا. فرمایا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ پہنچا.
جب اللہ تعالیٰ کسی کو دھنسانے پہ آتے ہیں پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 21ویں صدی میں سائنس کے دور میں بڑی ترقی کر لی. یہ میں آج کی باتیں آپ کو سناتا ہوں. اس دور کی امریکہ کے اندر اور بھی کئی ملکوں کے اندر لینڈ سلائیڈنگ اس کو کہتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ کئی لوگ ماشاءاللہ جانتے ہوں گے. زمین جو ہے وہ ہلتی ہے اور زمین اس طرح اپنے اندر کروٹ لیتی ہے کہ پورے کے پورے شہر جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی قوتوں کو اور اللہ رب العزت کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، یہ مالی بحران، یہ اقتصادی بحران، یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں جھنجھوڑے. ظہر الفساد فی البر والبحر، اور یہ ہمارے اپنے عملوں کا نتیجہ ہے. ورنہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ پوری کائنات کے لیے اور کائنات کی مخلوقات کے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اللہ کے ساتھ شریک بنا. بدحالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی مالی اور اقتصادی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے. اگر ہمیں کسی مشکل سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو اس میں قصور کسی اور کا نہیں بلکہ ہمارا اپنا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں تعلیمات دی تھی اور وہی اسلام کے اقتصادی نظام کا سنہری باب ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان جن کے پاس یہ نور تھا، جن کے پاس یہ روشنی تھی، جن کے پاس یہ قرآن کا علم تھا، اور جن کے پاس شریعت کا نظام تھا، اور جن کے پاس اسلام کے اقتصادی نظام کے اصول تھے، اقبال نے کہا کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو. ہم نے لوگوں کا امام بننا تھا، ہم خود مغرب کی پیروی کر رہے ہیں، ہم خود ان کے پیچھے چل رہے ہیں. کہا اقبال نے شیخ حرم سے، فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون، ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، تہے محراب مسجد سو گیا کون. ہم نے لوگوں کو بتانا تھا، ہم نے لوگوں کے سامنے یہ چیزیں رکھنی تھی، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم خود ہی اسی روش کا شکار ہو گئے. ہم اسی ڈگر پہ چل نکلے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا، اور یہ ہے وہ اسلام کے اصول، اقتصادیات کے سب سے بڑا اصول، سب سے بڑا اللہ کا حکم وہ یہ ہے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندو یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر بعد جو اسلام کے اوامر اور نواہی ہیں ان پر عمل کرنا۔ اسلام کے اندر تین چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں: اعتقادات، عبادات اور معاملات۔ اعتقادات جو ہے ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یہ ایمان ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اعتقادات ہیں، اور اس کے بعد عبادات۔ عبادات کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کی بندگی کے لیے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ انسان کا اور اللہ کا آپس کا تعلق ہے، بندے کا اور اللہ کا آپس کا تعلق ہے عبادات کا۔ اور عبادات جو ہے توقیفی ہیں۔ توقیفی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادات کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا، ہم اسی طرح اللہ کو مانتے ہیں۔ ہمارے آپس کے معاملات کیسے ہوں۔ جو عبادات ہیں وہ توقیفی ہیں، اور ان کا مقصد اور ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کیا جائے، اور ہر وہ چیز جو کوئی عبادت کے نام پر کرنا چاہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ میں سے کوئی مثال اور کوئی نمونہ اور کوئی سنت جو ہے وہ اس کو تلاش کرنا ہوگی۔ نماز پڑھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اگر آپ نے 4 پڑھی ہے تو کوئی 5 نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ نے مغرب کی 3 پڑھی ہے تو کوئی 4 نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ نے فجر کی 2 پڑھی ہے تو کوئی 3 نہیں پڑھ سکتا۔ یہ عبادات اور اعتقادات کا تعلق ہے۔ لیکن جو معاملات ہیں ان کا معاملہ یہ ہے
کہ معاملات کے اندر ہر چیز اباحیت کے اوپر مبنی ہے، الا یہ کہ کوئی واضح نص اور دلیل موجود ہو کہ یہ چیز حرام ہے۔ معاملات کے اندر اخرج لعباده والطیبات من الرزق، فرمایا جو نعمتیں اللہ نے اور جو زیب و زینت کی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں اس کو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار نہیں دیا۔ یہ معاملات کا تعلق ہے۔ اچھا لباس پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی سواری رکھنا، کاروبار کرنا، مال و دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسلام نے اس چیز کے اوپر لوگوں کو ابھارا ہے۔ اسلام سے پہلے جو دوسرے مذاہب تھے، خاص طور پر جو عیسائیت ہے، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، فرمایا ہم نے ان کے اوپر رہبانیت کو فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ لیکن اسلام کے اندر جو ہے وہ رہبانیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ جب انسان شادی کرتا ہے اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں، اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات جو ہے وہ عبادت ہی کرتا رہوں گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نفل پڑھتا رہوں گا۔ تیسری نے کہا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ وہ یہ باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چل نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح آپ کے ساتھی آئے تھے، مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا، پھر اس کے بعد یہ کہہ کر چلے گئے اللہ کے نبی اپنی مسجد میں تشریف لائے اور اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ کے چہرے کا رنگ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو اس بات پہ ابھارتا ہے
لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ تم کام کرو. هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. اسلام جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ تم کام کرو، محنت کرو، عمل کرو. اس کائنات کو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جو کچھ ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ چکو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو. اور اس کو اللہ نے اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے، اپنے فضل سے تعبیر کیا ہے. حتیٰ کہ حج کے اندر انسان اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. فرمایا تم حج کرنے کے لیے جاؤ اور حج کے دوران بھی تم کاروبار کر سکتے ہو، وہاں تم پیسے کما سکتے ہو، اس کے اوپر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. پیسہ کمانا جو ہے یہ برا نہیں، دنیا کے معاملات میں حصہ لینا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ برا نہیں، بلکہ اسلام اس چیز کی تشجیع کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو ابھارتا ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے. لیکن اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور تمہارے اوپر بھی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو. آج جو ہماری اقتصادی ناکامی اور جو ہماری ذلت اور رسوائی اور بدحالی اور یہ جتنے بحران آتے ہیں مالی اور اقتصادی، ان کا سب سے بڑا سبب اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، سود کی شکل میں ظلم کر رہا ہے، دھوکے کی شکل میں ظلم کر رہا ہے، غصب کی شکل میں ظلم کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بول لے، کسی کو دھوکہ دے لے، کسی کے مال کو غصب کرنے کے لیے اس کو شیشے میں اتار لے، اس کو باتوں میں بہلا کر پھسلا کر بے وقوف بنا لے، ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب بزنس مین ہے. حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم میری تعلیمات، میری ہدایات اور میرے نور کو جو قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت نے نازل کیا، جو اللہ کا ذکر ہے، جو اللہ کی وحی ہے، جب انسان اس نور کو چھوڑ دیتا ہے،
قرآن کریم کو پس پش ڈال دیتا ہے. اسلام کے جو اقتصادی ہدایات ہیں، جو اسلام کے اقتصادی نظام ہے، جب انسان اس کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس ذکر سے منہ موڑ لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کا گزران، اس کا گزارا تنگ کر دیا جاتا ہے. ہم تو غریب لوگ ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ مغربی دنیا میں جو جتنا زیادہ مالدار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہی ذہنی طور پر اور اتنا زیادہ ہی وہ اندرونی طور پر، روحانی طور پر وہ مفلسی کا شکار ہوتا ہے، تنگی کا شکار ہوتا ہے. اس کی تنگ دستی جاتی ہی نہیں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حکیم ابن حزام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مال مانگا، اللہ کے نبی نے دے دیا. پھر آئے، مال مانگا، پھر دے دیا. پھر آئے، پھر مال مانگا، پھر دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بہتر کوئی مربی اور کوئی مشفق اور کوئی محسن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیم ان هذه الدنيا حاضرة حلوة، یہ دنیا بڑی خوبصورت بھی ہے، محبوب بھی ہے اور میٹھی بھی ہے. یہ مال بڑا اچھا لگتا ہے، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اللہ نے اس مال کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہر بندے کے دل کے اندر اللہ نے یہ محبت ڈال دی ہے مال کی، اور اسی مال کو اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنا دیا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، اس مال کو اللہ نے ہمارے لیے امتحان بنا دیا ہے. تو آپ نے اسے کہا کہ دیکھو یہ بڑی لبھانے والی چیز ہے، دل کو اچھی لگنے والی چیز ہے. من اخذها، جو بسخاوت نفسہ، جو اپنی دل کی سخاوت کے ساتھ اس کو حاصل کرے گا، اس کا دل بھر جائے گا، اس کو اللہ قناعت دے گا، اس کو اللہ تونگری دے گا، اس کو اللہ غنی بنا دے گا، اس کو اللہ مالدار بنا دے گا. ومن اخذها باشراف نفسہ، اللہ پاک اس کے لیے پھر اس کے اندر برکت نہیں ڈالے گا. لم یبارک لہ فی، فرمایا جو اپنی طمع کے ساتھ اور ہرس کے ساتھ اس کو حاصل کرے گا، فرمایا وہ اس ہرس کے ساتھ اتنا حاصل کر لے، اتنا حاصل کر لے کہ سونے کی ایک وادی اس کو مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خواہش ہوگی کہ مجھے سونے کی ایک اور وادی مل جائے. انسان کا دل نہیں بھرتا. فرمایا اس کو بھرنے والی، انسان کا پیٹ جو ہے، اس کو بھرنے والی چیز جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کے نظام، اللہ کی شریعت، جو اس کو فراموش کر دے، جو اس کو پس پش ڈال دے، پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے، اسے خوشحالی نہیں ملتی. بظاہر وہ ہمیں بڑی اچھی گاڑی میں سفر کرتا ہوا نظر آئے، بڑے اچھے گھر میں رہتا ہوا نظر آئے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، اس کے پاس مال کی کثرت ہو، لیکن اس کا دل دیکھو، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ فقر ہوگا، اس کے دل کے اندر افلاس ہوگا، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ تنگ دستی ہوگی اور بھوک ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا دنیا کے اندر تو ہم اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کا گزران، اس کی زندگی، اس کا گزارا، اس کا اقتصادی نظام برباد کر کے رکھ دیتے ہیں،
اور پھر فرمایا کل آخرت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، فرمایا کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیونکہ اسے دنیا کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، اسے مال و دولت کی ہوس نے اندھا کر دیا تھا، مال و دولت کی ہوس نے اس کو اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرنے پر مجبور کیا تھا، بھائی بھائی کا مال کھا رہا ہے، یتیم بھتیجے اور بھانجے ان کا مال کھا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ہمسایوں کا مال کھا رہا ہے اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ صرف میری دنیا بن جائے، میرے پاس مال آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے اور اس زمانے سے ہمیں ڈرایا تھا، فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں کے اوپر لا یبالی المرء، کہ انسان اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے امن حلال او حرام، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا آج یہ وقت نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں بس ایک دن اور رات کے اندر ہی امیر بن جاؤں اور میں مال و دولت کو اکٹھا کر لوں اور ہم اللہ کی آیات کو، اسلام کے احکامات کو، قرآن کو، شریعت کے نظام کو، اسلام کی اقتصادیات کو ہم سب کو فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جو ظلم کا مظہر ہے، سب سے بڑا ظلم کا مظہر یہ وہ سود ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ ایک آدمی کا سود ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس سود کو ادا کرنے والے جو ہے وہ لاکھوں ہیں جو ساری زندگی مر جاتے ہیں اپنے قرضے اتارنے کے لیے۔ اب دیکھیں یہ جو دول فقیرہ جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ممالک، ان ممالک کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کتنے قرضے ہیں کہ نسلیں آنے والی وہ بھی کوشش کرتی رہیں اور عمل کرتی رہیں اور اس ملک کی ساری مصنوعات، وہاں کا سارا جی ڈی پی، وہاں کی ساری مصنوعات اگر وہ ساری کی ساری دے دی جائیں تو پھر بھی وہ قرضے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتے۔ ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کسی اور ظلم کے بارے میں، کسی اور گناہ کے بارے میں، کسی اور معصیت اور نافرمانی کے بارے میں اتنی سخت وعید نہیں سنائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور سود نہیں کھاؤ گے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے اوپر رحم فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سود ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، سنو اگر تم سود کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور کون ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے مقابلے پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں نے ابھی آپ کو قارون کے بارے میں بتایا کہ اس کے خزانے کتنے تھے اور اس کا مال و دولت کتنا تھا اور اس کی پونجی کتنی تھی اور اس کے لشکر کتنے تھے،
لیکن اللہ رب العزت نے ایک چشم زدن میں اللہ رب العزت نے ان کو زمین بوس کر دیا۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو؟ حضرات، میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ اسلام ہمیں وہ تعلیمات دیتا ہے معاملات کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کے اوپر ظلم نہ کریں، بلکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے والے بنیں، احسان کرنے والے بنیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی دکان کھولتے ہیں مدینے کے اندر۔ یہ ذرا سوچیں، جو میرے مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جن کی دکانیں ہیں یا جن کے کاروبار ہیں، تجارت کرنے والے، ذرا سوچیں کہ ہم میں سے کون ہے اس طرح کا۔ انہوں نے دکان کھولی اور دکان کھولنے کے بعد چند دن دکانداری کی، پھر لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے دکان اپنی بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دکان کھولی تھی، تھوڑے دن چلائی اور اس کے بعد بند کر دی، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنی تھی۔ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من اقال مسلمن، اگر کوئی کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سودا کرے اور پھر وہ مسلمان بھائی اس سودے کے اوپر اس کا دل مطمئن نہ ہو، وہ اس سودے کو واپس کرنا چاہے، اور یہ تاجر، یہ بیچنے والا، یہ دکاندار اس بندے کو چونکہ وہ خوش نہیں، مطمئن نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کا سودا واپس لے لے، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کل اس بندے کی عزت افزائی کریں گے جس نے ایک مسلمان کی عزت افزائی کی کہ اس کو سودا دے کر اس سے واپس لے لیا۔ اللہ رب العزت کل اس مسلمان تاجر کی عزت افزائی کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے دکان اس لیے کھولی تھی کہ کوئی میرے پاس آئے مال لینے کے لیے، سودا سلف خریدنے کے لیے، اور میں اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ جب کوئی شخص میرے پاس سودا واپس کرنے کے لیے آ جائے گا، میں اس کے بعد سودا واپس کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنا کاروبار ختم کر دوں گا۔ آج کون ہے اس طرح کے کاروبار کرنے والے؟ میں برطانیہ اور دوسرے کئی ملکوں میں پھرا ہوں، مغرب میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں رہنے کا کچھ موقع دیا۔ جو یہودیوں کی کمپنیاں ہیں، جو عیسائیوں کی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے بلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، جو وہ انوائس دیتے ہیں بنا کر بل، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 28 دنوں کے اندر آپ اپنا مال واپس کر سکتے ہیں اور اپنے پیسے واپس لے سکتے ہیں۔ اور کئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے لکھا ہے 3 مہینے کے اندر، کئی ایسے ہیں انہوں نے لکھا ہے 1 سال کے اندر۔ اور میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے وہیں برطانیہ میں ہی ایک مسلمان دکاندار کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، بہت بڑا سٹور تھا، یہ ہال جتنا بڑا ہے اتنا بڑا اس کا سٹور۔ میں اس کے پاس سودا لینے کے لیے گیا اور جہاں پر اس کا وہ کیشیئر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ پھر ہم کہیں کہ یہ دن ہمارے اوپر کیوں ہے؟ ہم کس دین کے پیروی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ تعلیم دیں۔ آج ہم مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں، مصنوعی قلت، احتکار، کس لیے کہ جب مارکیٹ کے اندر یہ سودا کم ہو جائے گا، لوگوں کو نہیں ملے گا، پھر ہم اپنی مرضی کی قیمت کے اوپر اس کو جو ہے وہ فروخت کریں گے۔ اور اسلام کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من احتکر فہو خاطی، اور دوسری حدیث میں فرمایا فہو ملعون، جو
سودے کو اس لیے روکتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے اس کی طلب زیادہ بڑھے اور اس کی قلت پیدا ہو جائے. فرمایا وہ غلطی کرنے والا ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا وہ ملعون ہے. لیکن ہمیں اسی اسلام کی تاریخ میں، اللہ کے نبی کے صحابہ میں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ان کی خلافت کا زمانہ ہے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلامی ریاست کے فرما روا ہیں، اور مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، اور 2 سالوں سے کوئی بارش نہیں ہوئی، کوئی فصل نہیں آئی، اور لوگ قحط کا شکار ہیں، بھوک کا، قحط کا، خشک سالی کا. اس دوران ایک اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کی سخاوت کو دیکھ کر اور اللہ کی راہ میں ان کے خرچ کرنے کو دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا، عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل نہ کرے تو تیرے لیے یہی کافی ہے. تو نے جو کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، جو کچھ تو نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اب تو کچھ بھی نہ کرے تو تجھے کوئی ضرر نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تاجر تھے، اور اسی قحط کے زمانے میں ان کا قافلہ جو ہے وہ مدینے میں آتا ہے، اور مدینے کے تاجر ان کو پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے، اور وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اپنا سارا ساز و سامان، سارا غلہ جو بھی قافلے کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہمیں بیچ دیں. اور یہاں بھی میں آپ کو ایک اور نکتے کی بات بتاؤں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو یقین کریں کہ دل حیران ہو جاتا ہے، اور دل اس بات پر اور زیادہ یقین اور اعتقاد کا مالک ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی. ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امین کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد. ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کی وحی کی بات نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلقوا الرکبان، اور یہ بھی ہماری اسلامی اقتصادیات کا ایک اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قافلے آتے ہیں، جب مال منڈی میں آتا ہے، تو منڈی میں مال کے آنے سے پہلے ان لوگوں سے جا کر مال نہ خریدو. کیوں؟ ذرا سوچیں کہ وہ جو مال لے کے آنے والا ہے اس کو منڈی کے بھاؤ کا شاید علم نہ ہو، یہ شاید اس سے سستا لے لے، یہ شاید اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کر لے. اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آدمی مال لے کے منڈی میں آ جائے اور بے شک اس نے اپنا مال پہلے فروخت کر دیا ہو، لیکن بعد میں اس کو پتا چلے کہ مال لینے والے نے میرے ساتھ جو ہے وہ صحیح معاملہ نہیں کیا، مجھے جو یہاں منڈی کا ریٹ ہے وہ نہیں دیا، فرمایا اس کو حق ہے کہ وہ اپنا مال واپس لے سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ گئے اس لیے کہ آپ اپنا مال ہمیں دے دیں. اب اگر کوئی ہماری طرح کا ہوتا تو کہتا کہ اب تو موقع ہے، سیزن ہے، سیزن، اب تو اگلی پچھلی ساری کسریں نکلیں گی، جو پچھلے سارے نقصان تھے اب وہ سارے پورے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ جتنا آپ کا خرچہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کو 2 گنا منافع دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے.
انہوں نے کہا ہم 3 گنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اور زیادہ ملتا ہے. انہوں نے کہا ہم 4 گنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اور زیادہ مجھے ملتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 5 گنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اور زیادہ مجھے ملتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم پورے مدینے کے تاجر یہاں بیٹھے ہیں, کون ہے جو آپ کو 5 گنا سے زیادہ دیتا ہے؟ یہاں مدینے کا کوئی اور تاجر نہیں جو آپ کے مال کو خریدے اور جو آپ کو ہم سے زیادہ منافع دے, اس لیے آپ جو ہے وہ اپنا مال ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اس سے زیادہ ملتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا میں کم از کم اس کو 10 گنا دوں گا, مجھے 10 گنا ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ تم اس مال کے اوپر اپنی دکانداریاں چمکانا چاہتے ہو, اپنے جو تمہارے پچھلے گھاٹے ہیں ان کو پورا کرنا چاہتے ہو, تم مسلمانوں کی زندگی کو تنگ کرنا چاہتے ہو, اور تم مسلمانوں کے عیش اور ان کے گزران کو جو ہے وہ ناکام بنانا چاہتے ہو. تم سارے گواہ ہو جاؤ, اور مدینے والوں تم بھی سارے گواہ ہو جاؤ, میرا یہ سارا قافلہ جو ہے یہ وہ اللہ کے لیے, میں مسلمانوں کو اور مدینے والوں کو میں بغیر کسی ایک پیسے کے میں سارا کا سارا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر صدقہ کرتا ہوں. یہ ہے وہ بات جس کو اقبال نے کہا تھا کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے نا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, یعنی سود لینا نہیں بلکہ لوگوں کو دینا ہے, صدقہ دینا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, لوگوں سے چھیننا نہیں بلکہ لوگوں کو عطا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی, حضرت حکیم ابن حزام کی, آپ نے ان کو فرمایا کہ دیکھنا اس کو اپنے دل کی سخاوت کے ساتھ لوگے تو تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی اور اللہ تمہیں تونگری دے گا, اللہ تمہیں غنا دے گا. لیکن اگر تم طمع کے ساتھ لوگے, ہرس کے ساتھ لوگے تو اس میں تمہارے لیے کوئی برکت نہیں ہوگی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ, اے حکیم ابن حزام اس بات کو جان لے کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا, کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. پھر حضرت ابو بکر کا دور آیا, مسلمانوں کے پاس غنیمت کا مال آیا. حضرت عمر کا دور آیا, مسلمانوں کے پاس غنیمت کا مال آیا. حضرت عمر جو تھے وہ حکیم ابن حزام کو بلاتے تھے کہ آؤ یہ مال فے ہے, یہ مال غنیمت ہے, اس میں تیرا حق ہے, تیرا حصہ ہے, لے لے. وہ کہتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا, اس لیے میں کوئی مال نہیں لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سود سے بچو. فرمایا یہ سود ایسا ہے, فرمایا اس کے کتنے ہی اس کے مفاسد ہیں, کتنے ہی اس کے گناہ ہیں. فرمایا کم سے کم یہ ہے, کوئی انسان سوچے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے انسان 36 مرتبہ جو ہے وہ بدکاری کرے, اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری. آج اسی سود کی وجہ سے آپ نے گزشتہ یہ 4-5 سالوں میں یہ جو مالی بحران آیا تھا اس میں آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں کیا ہوا, خاص طور پر مغربی دنیا میں. صرف برطانیہ کے اندر حکومت جو ہے اس نے اپنی طرف سے ان سودی بینکوں کو بچانے کے لیے 250 بلین پاؤنڈ خرچ کیے تاکہ یہ سودی نظام جو ہے وہ پھر اسی طرح کھڑا ہو جائے. امریکہ کے اندر وہاں کی حکومت نے تقریباً $700 بلین خرچ کیا
وہاں کے جو بینک کرپٹ ہوئے تھے، جنہوں نے بینک کرپسی کا اظہار کیا تھا، ان کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا گریس کے اندر، اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، ان ممالک کے اندر جو ہے وہ کتنی معاشی بدحالی، اقتصادی بحران، مالیاتی بحران پیدا ہوا. پورا یورپ جو ہے وہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے جو ہے وہ سہارا دے رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ یہ اقتصادی نظام، یہ سرمایہ داری والا نظام، یہ اب زیادہ دیر چل نہیں سکتا. اے کاش کہ ہم ان تعلیمات کو جو اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات مطہرہ کی شکل میں ہمیں دی ہیں، ہم اس کو اپنا لیں تو پھر یقین کریں کہ وہی دور آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو کہا تھا کہ عدی بن حاتم جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، ذرا چند دنوں کا انتظار کرو. ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے صدقہ لے کے نکلے گا اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کے لیے، اور اتنی خوشحالی ہوگی، مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ وہ صدقہ لے کے واپس گھر میں مڑ جائے گا، کوئی آدمی اس کو صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. یہ صرف اسلام کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی اسی نظام کے پرستار رہے، اسی راستے کے اوپر چلتے رہے جس کے اوپر دوسری دنیا چل رہی ہے، تو پھر اقبال نے کہا تھا، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں. یہ شیطان جو ہے نا وہ اپنے چیلوں چانٹوں سے کہتا ہے، اس کی مجلس لگی ہے شیطان کی، وہ اپنے مشیروں کے ساتھ ہم کلام ہے. عصر حاضر کی جو مشکلات ہیں وہ ساری اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اور پھر وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر روشن فتنہ، جس کے اوپر باطن روشن باطن ایام ہے، جانتا ہے جس کے اوپر روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے. وہ کہتا ہے کہ جو اس حالات کو اور ان حالات کے تقاضوں کو جانتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان حالات کی پریشانیوں کا اور ان کے مسائل کا اور ان کی سوختہ سامانیوں کا اور ان کے دکھ دردوں کا اگر کوئی مداوا ہے تو وہ سرمایہ داری بھی نہیں، وہ اشتراکیت بھی نہیں، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ پیغمبر کی شریعت دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہ ہو جائے، اور کہیں دوبارہ اس شریعت کا نفاذ نہ ہو جائے، اور کہیں دوبارہ جو ہے اسلام کا بول بالا نہ ہو جائے. تو حضرات، اب ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کی وہ آیات، اسلام کے وہ احکامات جو ہمارے باہمی معاملات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جو اسلام کے اقتصادی زرین اصول ہیں، سنہری اصول ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے معاشرے میں لے کے آئیں، اقتصادی عمل کے لیے، اقتصادی نشاط کے لیے کوشش کریں، کاروبار کریں، تجارت کریں، دین کی سربلندی کے لیے
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ اونچا ہو، ہم لینے والے نہ ہوں، سود کے ساتھ معاملہ نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، قرض حسنہ دینے والے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ نفع رسانی کرنے والے ہوں، اور لوگوں کے ساتھ غرر، دھوکہ اور ظلم اس کی بنیاد پر تجارت کرنے والے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ نیکی کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، خیر خواہی کی بنیاد پر تجارت کرنے والے ہوں۔ اگر یہ انشاءاللہ ہمارے اصول ہوں گے اور یہ ہمارا طرز عمل ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے ایک بشارت ہے، ان کے لیے خوشحالی ہے، ان کے لیے مال و ثروت کی فراوانی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت پوری دنیا کے جو مسائل ہیں اقتصادی اور جو بحران ہیں، اگر ان کا کوئی علاج ہے تو وہ صرف اور صرف شریعت اسلامیہ کے اندر ہے۔ یہ جو اسلام کا اقتصادی نظام ہے، جو سود سے پاک ہے اور جو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے، جو عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا اور اپنی کتابوں کو نازل کیا، صرف اسی دین کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی مشکلات کا حل اور علاج ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم لوگوں کو یہ ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ ہمارا حق، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو اسلام کا داعی بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہر مسلمان اسلام کا داعی ہے، اور اس لیے ہم سارے کے سارے اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہماری رسائی ہو، جہاں کہیں بھی ہماری بات کی سنوائی ہو، ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہم سے دین کا کام لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔